دونوں طالبات سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد مدینہ اپارٹمنٹ کے سیلر میں تشریف ڈالیں. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. صدق الله العظيم. حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ آل عمران آیت نمبر 181 تک کا درس ہو چکا ہے. آیت نمبر 182 کی میں نے تلاوت کی ہے. اس آیت کے ذریعے بارگاہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ میں اپنی حاضری اور اپنی شرکت کو یقینی بناتے ہوئے توحید اور رسالت کا اہلیان ہند اور بالخصوص مسلمانان ہند کو جو جام پلایا ہے، شریعت کی پاسداری، اتباع خدا و رسول، قرآن اور صاحب قرآن سے محبت، مرد اور عورت کا وقار، مسلم عورتوں کو سمان، بالخصوص اور پورے بھارت کے لیے امن و شانتی کا پیغام، یہی غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالی عنہ کا پریکٹیکلی مشن ہے. پہلے آیت کا ترجمہ سنیں اور پھر میں ان کے مشن کے کچھ شہپارے آپ کے سامنے رکھوں. اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ میں جو تجھے عذاب دیتا ہوں یا دوں گا، یہ میرا کوئی بدلہ لینے والا یا تم نے میری کوئی چیز غصب کر لی، ہڑپ لیا، اس لیے میں تجھے عذاب دے رہا ہوں، ایسا نہیں ہے. یہ تمہارے بد اعمال اور بد کرداری
کا نتیجہ ہے۔ تم نے جو کمایا ہے اسی کا وہ بدلہ ہے۔ اس آیت کریمہ سے اور آگے فرماتا ہے بے شک اللہ کسی بھی بندے اور بندیوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ظلم یہی ہے کہ حق کو نہ پہچاننا یا پہچان کر اس کو بروئے کار نہ لانا، جو حقوق آپ پر عائد کیے گئے ہیں ان حقوق کی پاسداری نہ کرنا، یہ سب ظلم ہے۔ اور ظلم کی ضد ہے عدل۔ اللہ نے آپ پر جو بھی احکام نافذ کیے ہیں وہ احکام کو من وعن بجا لانا یہ عدل ہے۔ ایک اور اس میں صورت ہے، اگر کبھی انوائلنٹری میں، بے توجہی میں، غفلت وقتیہ میں، وقتیہ غفلت سے مراد یہی ہے کہ جیسے ابھی فجر کی نماز کسی سے چھوٹ گئی، نیند لگ گئی ہوگی بتقاضۂ بشری کچھ بھی، تو اٹھتے ہی اس ترک صلاۃ پر ندامت ہو، وہ جو نماز چھٹی ہے اس پر شرمندگی ہو، تو یہ بھی عدل ہے۔ اور نماز چھوٹ گئی شرمندگی نہ ہو یہ بھی ظلم ہے، بلکہ ظلم بالائے ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے احکام فرامین و امور شرع آپ کے لیے رکھے ہیں، آپ کی حیثیت کے مطابق، وہ بالخصوص خواتین اس لفظ پر غور کریں کہ ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ابھی ایک جملہ بولو کیچ کرنا، یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد والا مہینہ وہ بیج سے شاخ ہونے کا مہینہ ہے، درخت ہونے کا مہینہ ہے، اگنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کاٹنے کا مہینہ ہے۔ جو بوئیں گے شعبان میں وہی اگے گا، اور رمضان میں وہ کاٹیں گے۔ آپ سوچ لیں کہ کیا بو رہی ہیں آپ۔ غلط بوئیں گی غلط اگے گا، غلط کاٹیں گی۔ مہینہ تو اللہ ہی کا ہے، آپ کا تھوڑے ہی ہے کہ برکت والا مہینہ ہے تو آپ اپنے حساب سے کاٹ لیں، نہیں۔ یہی مفہوم ہے کما تدین و تدان، جیسا کرو گی ویسا بھرو گی۔ تو عدل اور ظلم پر تھوڑی سی اور توجہ ڈالیں۔ اب رات کی ایک بات بتاؤں، اب تو اسے بہن کہنے کا حق ہے مجھے۔ شیعیت سے متاثر ایک خاتون آئی، شیعیت سے متاثر، جو 40 پارے قرآن کا عقیدہ رکھتی تھی، اور طرح طرح کی باتیں جو آپ سمجھ رہے ہیں رافضیوں میں کیا کیا ہے نا۔ حجاب کے حوالے سے بھی وہ لوگ تھوڑا پیچھے ہیں۔ ان کو ایک ہی جملہ کہا میں نے، ہم مرتے ہیں آپ مرتے ہیں، ہاں۔ اور اتفاق سے میں نے اپنی بیوی کو سامنے رکھ لیا تھا وہاں، اب اچانک آ گئی تو کیا کروں، بغیر حجاب کے بغیر پردے کے، تو بلا لیا میں نے، کہا بیٹھے ہیں اب ان کے جو سوال ہے کریں، کیا کرنا۔ میں نے ایک مثال دیا کہ
آپ زندہ بھی رہتی، ہاں جب تک رہنا ہے رہیں گے، اس پر تو ایمان ہے، مریں گے بھی، ہاں. تب تمام باتیں ایک طرف ہے، ایک بات چونکہ آپ سے یہ ریلیٹڈ بات ہے، مریں گے ہاں. شریعت میں اور ہر شریعت میں دیکھیے گا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کسی بھی مکتبے اور مسلک میں فرق نہیں. جب عورت مرتی ہے تو ان کو کفن میں کتنے کپڑے دیے جاتے ہیں؟ بس اتنا سی جملہ بولا، وہ پھر تھوڑی دیر کے بعد خوب رونے لگی کہ میں پڑھی لکھی ہوں، میں پی ایچ ڈی کی ہوں اسلام پر. یہ جملہ بولی. میں نے کہا علم کبھی بھی رہبری کا سبب نہیں ہے اگر اس پر خدا رسول کا فضل نہ ہو، ورنہ ابلیس بہت بڑا عالم تھا، فضل خدا نہیں تھا اس پر، راندہ بارگاہ ہو گیا. علم پر غرور گھمنڈ نہ کرنا. ابھی آپ 2 کپڑا پہن کر آئیے، میں نے مثال دیا، میں نے صرف 2 کپڑا پہن کر آئی ہیں آپ، ہاں زندہ جب آپ ہیں تو اچھے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، برے نوجوان جب آپ گزریں گی تو کیا آپ کی اس شکل کو دیکھ کر الحمدللہ پڑھے گا، سبحان اللہ پڑھے گا، ماشاءاللہ پڑھے گا، یا کیا کہے گا؟ واو، یہی سب تو کہے گا جو اوباش قسم کے لونڈے ہیں. 2 ہی کپڑا پہنی آپ، نہ تو آپ ٹھیک سے ڈھیل ڈھال کپڑا پہنی ہے اور نہ ہی دوپٹے ہیں آپ کے سر پہ، کھلے ہوئے بال ہیں، 2 کپڑا پہنی ہوئی ہے، بیگ ہے آپ کے ہاتھ میں، وہ کپڑا نہیں ہے. ابھی صرف 2 کپڑا پہنی ہے. آپ مجھے کاغذ دے، میں نے اس پر لکھ کر دیتی ہیں کہ میں مروں گی تو اسی حالت میں مجھے ڈال دینا، کیونکہ موت پر ایمان ہے، یقین ہے، کب مر جائیں پتہ نہیں، بڑے بڑے مر گئے، اب دیکھ بھی رہے ہیں، اور مرنا ہے، اس پر تو کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے. کہا حضرت اب زیادہ مت رلائیے، کلمہ پڑھائیے. میں سمجھ گئی، اچھی طرح سمجھ گئی. اتنا خوبصورت اسلام جو ہماری عزت کا لحاظ کرتا ہو. تو بتاؤ، خدائے وحدہ لا شریک کی شریعت ہے یار، اور خدا نفس سے پاک ہے، کھانے پینے سے پاک ہے، لم یکن لہو صاحبہ، بیوی بنانے سے پاک ہے، بیٹا پیدا کرنے سے پاک ہے، باپ بننے سے پاک ہے. وہ آپ کی عزت کے لیے اتنی عظیم شریعت دے رہا ہے تو اس کا کچھ فائدہ ہے. شوہر تو بیوی کو اس لیے کہتا ہے کہ اس کا فائدہ ہے، باپ بہن بیٹی کو اس لیے کہتا ہے کہ اس کی عزت ہے، کچھ نہ کچھ فائدہ ہے دنیا میں. لیکن خدا جو آپ کو کہہ رہا ہے عزت بچانے کے لیے، حجاب اور پردہ کے لیے، اس میں کیا فائدہ ہے؟ فائدہ ہے اللہ کا. اب ہم سے تو نہیں ملی، ہماری بیوی سے ملی، اور پھر ایک دوپٹہ مانگی. وہ میں نے کہا دوپٹہ تو نہیں، وہ آپ کا، آپ لوگ جو پہنتے ہیں نا حیدرآبادی، وہ نہیں، وہ بڑکا جو فرید صاحب پہنتے تھے، رات میں اوڑے تھے نا، تولیہ بڑا والا. میں نے کہا یہ رکھو آپ، اور ہمیشہ پہننا. نماز تو پڑھنے آتا نہیں؟ ہاں. 5 وقت کی نماز؟ ہاں. میں نے سجدہ کر کے پوچھا، سجدہ کر کے بتاؤ. وہ مرد کی طرح سجدہ کر رہی تھی، مجھے شک ہوا. ہاں. میں نے کہا ایسے سجدہ نہیں، دیکھو ہماری بیوی کیسے سجدہ کرتی ہے، اور اپنے پورے جسم کو چپک کر کے نماز پڑھنا، یہ اسلام کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے. اور اس میں یہ ہمارا مطلب فائدہ نقصان کا عنوان نہ رکھو، تمہارا فائدہ ہے. کوئی تمہیں عزت بچانے کے لیے حکم دے رہا ہو تو بتاؤ دینے والے کا کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ کچھ نہیں. خدا خوش ہوتا ہے بس، رسول خوش ہوتے ہیں بس، فاطمہ کی دعا لگتی ہے بس. تم زندہ ہو، تمہارے اوپر شہوت کا امکان ہے، تمہیں دیکھے گا، شوہر ہو کوئی بھی ہو، جن سے بھی تمہاری شادی حلال ہے، ان کی نگاہیں تمہارے اوپر پڑتے ہی اس حال میں ان کی نگاہ بری بن سکتی ہے. لیکن تم اس حالت میں مر جاؤ تو پیار کرنے والا شوہر بھی تمہیں دیکھ کر شہوت کا تصور نہیں لائے گا، آنکھوں سے اشکباری ہوگی بس، برے خیالات نہیں.
اچھا سوچو، تم مر اکیلے جا کر قبر میں تمہیں سلا دیا جائے اسی حالت میں، خدا کی قسم بڑے سے بڑا بدکار بھی تمہاری قبر پر نہیں آئے گا۔ سوال یہ ہے تم ہی ہو نا وہ قبر میں، کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ذرا سوچو، تم اس حالت میں زندہ ہو، سب تمہیں نوچنے کے لیے تیار ہے، سب تمہیں اپنی ہوس کا شکار بنانے کے لیے تیار ہے، جبکہ تمہارے پاس صرف 2 کپڑے ہیں، لیکن تم مر جا رہی ہو، 5 کپڑے تمہیں دیے جا رہے ہیں کفن کے، لیکن تمہیں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، تمہاری طرف کوئی نظر اٹھانے والا بھی نہیں ہے۔ بتاؤ خدائے وحدہ لا شریک نے اس حال میں تمہاری عزت کا اس طرح عنوان دیا، کانسیپٹ دیا، جینے میں کتنا بڑا عنوان دیا ہوگا اس نے، کیونکہ اس حالت میں تو کوئی شہوت کا تصور بھی نہیں ہے، تمہیں چہرے تک ڈھک دیے جاتے ہیں، کوئی کھولنے کہے تو کھولا جاتا ہے، نہیں تو کوئی نہیں دیکھتا مرے ہوئے کو۔ ماں، حق کو پہچانو، حق کی پاسداری، اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ یہ لمیٹڈ دنیا تمہیں حق کی پاسداری سے اگر دور کر رہی ہے تو دنیا تو ہے ہی متاع دنیا قلیل، غرتکم الامانی غرتکم الحیات الدنیا، یہ تو بار بار اللہ پاک نے کہا، کہیں آرزویں دنیاوی خواہشات تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، دنیا کے ساز و سامان، دنیا کی لذتیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ دھوکے میں نہ ڈالنے کا مطلب کیا ہوا؟ تم اپنے پوزیشن سے ہٹ جاؤ، تم وقار توحید کو بھول جاؤ، عظمت توحید کو بھول جاؤ۔ میں جانتی ہوں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں، غریب نواز کو سمجھو۔ جب وہ آئے تھے نا، ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے، ایک بوریا لے کر آئے تھے، ایک چٹائی لے کر آئے تھے، کچھ نہیں ان کے پاس، ایک لکڑی بھی نہیں کہ اس سے مارنے کا خیال کیا جا سکے۔ وہ جب آئے، صرف آنے کے منظر کو تم یاد کر لو نا، قسم سے نبی یاد آ جائیں گے۔ باپ کا سایہ اٹھ گیا نبی کے اوپر سے، کچھ دن میں ماں بھی چلی گئی رضی اللہ عنہما، پھر اس کے بعد دادا کا سایہ اٹھ جاتا ہے، جتنی بھی ظاہری کفالت کرنے والے ہیں سب کا سایہ اٹھ جاتا ہے۔ اس منظر کو جب یاد کرو تو فخر ہوگا تمہیں، الحمدللہ اس نبی کا ہم نے دامن تھاما ہے، جو نبی ایسے ایسے منظر اور مراحل کو طے کیا ہے، کیوں نہ اللہ ان پر ڈائریکٹ فیض و برکات نازل کرے گا۔ اس نبی کا دامن تھاما ہے۔ پھر جب شادی ہوتی ہے نبی کی تو سب سے بڑی مالدار، سب سے بڑی انویسٹر آف عرب کی سب سے بڑی مالدار خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کا نکاح ہوتا ہے۔ سوچیں، آج اگر ایک بیٹا ہو صرف اور گھر میں بیک گراؤنڈ کوئی نہ ہو تو لالچ کریں گے سب لوگ، اگر ان کے پاس جائیداد وغیرہ سب کچھ ہو تو، لیکن اگر کچھ نہ ہو ان کے پاس، مجھے لگتا ہے کہ رشتہ بھیجنا تو درکنار، آج تو چہرے بعد میں دیکھے جاتے ہیں، بایو ڈاٹا میں سب سے پہلے وہ کالم دیکھا جاتا ہے کہ کماتا کتنا ہے، سیلری کتنی ہے۔ وہ خوبصورت چہرے بنانے سے نہیں، آج تو بہترین موبائل آ گئے ہیں نا، کالے کالے بھی گورے سے اچھے دکھتے ہیں آج کل۔ خیر، تو وہ کالم دیکھے جاتے۔ مصطفیٰ جان رحمت تو ایک دم کھلی کتاب کی طرح تھی عرب کی سرزمین پہ، لیکن سب سے بڑی مالدار نے نکاح کا پیغام بھیجا، جن کے پاس عرب میں چونکہ ظاہری طور پر مطلقہ ہوں یا شوہر کا سایہ اٹھ جائے، ایسی عورتیں نکاح کرتی تھی۔ عرب کا آج بھی دستور ہے، وہاں یہ رولز ہے، یہاں انڈیا میں یہ سب نہیں ہے بہت کم ہے، عیب سمجھا جاتا۔ تو عرب کی سرزمین سے بڑے بڑے مالداروں نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا کفو سمجھا ہی نہیں، کہا تم میرے لائق ہی نہیں ہو۔ جن کا بھی نکاح، سب سے بڑی میں مالدار ہوں، کفو ہونا، کفو دیکھتے تھے، ایکوالٹی، کمال ہے۔
لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کو، وقار کو، توحید کا جو جام پلانے کے لیے جو نبی تیار تھا، 25 سال کی اس جوانی کو دیکھ کر کے جو چمکتا دمکتا ایک ہیرا تھا، ہے، بلکہ ہیرا بھی ان پر قربان، خود بھیجا پیغام نکاح، پورے عرب کے بڑے بڑے مالدار پریشان. یہ کیا بات ہے؟ کچھ تو خصوصیت ہے. اسی کو بولتے ہیں ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے. یہ پہچان جو خدیجہ الکبریٰ کو ملی، کیوں ملی جانتے ہیں؟ کیچ کر لو ماں، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ تیرے پیٹ سے فاطمہ کو جنم دینے والا ہوں. سبحان اللہ، الحمدللہ، فیصلہ ہو چکا تھا. واہ، وہ سملرٹی آپ یہاں دیکھیں. خواجہ غریب نواز ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اکیلے چند ساتھیوں، مریدوں، جانشینوں، یہ سب کے ساتھ تشریف لائے. یا اللہ، اچھا کوئی پلان بھی نہیں، کسی نے بلایا بھی نہیں، سرکار بھیج رہے ہیں تو یہ بھی نہیں پوچھا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ کس کے تھرو بھیج رہے ہیں، کہاں بھیج رہے ہیں. ہند میں جانا ہے، یہ میپ دے دیا، یہاں پر تمہیں رہنا ہے. آئے ایسی جگہ میں بیٹھے جہاں پر وہ اونٹوں کے استبل تھا، اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ. بتائیے ذرا سملرٹی محسوس کرو. کوئی نہیں، نہ یار، نہ ہم نشین، نہ پرسان، نہ کھانے پینے کا کوئی انتظام کرنے والا، مگر وہ مظہر صفات نبوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے مظہر بن کر آئے خواجہ غریب نواز، جن کو اللہ پاک کھلاتا پلاتا ڈائریکٹ سمجھو. اور جب یہاں تک معاملہ آیا، آپ کرامتیں یہاں پر نہ محسوس کرو، میں سملرٹی بتانے جا رہا ہوں. اور حق کو پہچانو. عورت ہو تو عورت کی عورتیت کو پہچانو. یہ بتانے جا رہا ہوں میں کہ وہ بھی ایک منظر اور وقت آیا. آج بھی ایسے ماحول اچھوں کے ساتھ، پاکیزہ لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں کہ ان کو دام فریب میں لانے کے لیے، ان کے ساتھ دھوکہ کے لیے لڑکیوں کا، عورتوں کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، یہ وہی بات ہے کہ عرب کے مالداروں نے کہا تھا محمد تم اگر یہ مشن اس لیے پھیلا رہے ہو کہ تمہیں اچھے سے اچھی حسینہ چاہیے تو بولو، عرب کی سب سے خوبصورت حسینہ تمہارے قدم میں ڈالنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ پیغام توحید کو چھوڑ دو. تو نبی نے کہا اگر ایک ہاتھ میں سورج دوسرے ہاتھ میں چاند. یہ منظر بہت سنا ہوگا آپ نے، لا کر کے بھی دے دو. تو میں چونکہ تمہارا نبی نہیں خدا کا نبی ہوں، خدا نے مجھے یہ مشن کے لیے بھیجا ہے، اس لیے میں وہ مشن برقرار رکھوں گا. یہاں آئے آپ غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں، لوگوں نے ایسے ہی کہا چھوڑ دو. کہا اگر چھوڑنا ہوتا تو نبی بھیجے کیوں یہاں؟ مجھے بھیجے ہی اس لیے. نبی کو خدا بھیجتا ہے، ولی کو نبی بھیجتے ہیں. سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ نبوت کا انتظام، نبی کا انتظام رب فرماتا، ولی کا انتظام نبی فرماتے ہیں. کنیکشن سمجھے؟ چنانچہ جب ان کو بہت سارے حربے اپنائے گئے، نہیں رکے غریب نواز، تو ایک حربہ ایسا بھی ہوا کہ اس وقت کے جو تھے چرم پنتھی کہیں، جو بھی پنتھی آپ کہیں، سب پنتھی پنوتی یہی سب کہیں آپ، میں جو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے حلقے کی سب سے خوبصورت حسیناؤں، دوشیزاؤں کو پورا میک اپ اور بیوٹیشن کے ساتھ ایک لائن، دونوں لائن میں کھڑا کر دیا اور دیکھا کہ غریب نواز کا ادھر ہی سے گزر ہوتا ہے. اور ان کی جو بیٹھک ہے جہاں وہ پڑھتے وغیرہ ہیں، چلہ کشی جس کو کرتے ہیں، وہاں وہ بیٹھتے ہیں جہاں سے وہ جاتے ہیں. ایک دم ذرا غور کیجئے کہ ابو لہب کی بیوی نے جو کانٹے جیسے بچھائے تھے نا کہ محمد یہاں سے وہاں جاتے ہیں، ان راہوں میں کانٹے بچھا دیے جائیں، سیم یہی منظر. جب برا چاہنے والے، وہاں کانٹے کی شکل تھی، یہاں یہ شکل ہے بس. تو حضرت غریب نواز کے لیے جب حسینائیں کھڑی ہو گئیں تو غریب نواز اللہ کے حق کو پہچانتے ہوئے، اور وہ مومنانہ شان جو کہا عورتوں سے پہلے، اے مومنو تمہیں حکم ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلا کرو. کیا بات ہے!
यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम, अपनी निगाहें औरतों को बाद में हुक्म है, मर्दों को पहले हुक्म है। अपनी निगाहें नीची करके रखा करो, चला करो। आगे देखें, उसी शान तौहीद के साथ गरीब नवाज चल रहे हैं। दोनों जानिब की हसीनाएं उनको आवाज दे रही, मोइनुद्दीन 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 आवाज दे रही है। और ये सब तो खुश हैं कि आज तो इनको दामे फरेब में लाया ही जा सकता है, धोखे में लाया ही जा सकता है, वगैरह वगैरह। आज तो गए इस तरह के धोखेबाजियों के साथ, तसव्वुर के साथ। लेकिन इसको यूं कहें जैसे नबी के साथ वहां धोखा नदवा में बैठ करके है नहीं, कुफ्फारे अरब ने किया था, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा। तो यहाँ पर भी वही है, धोखा करने, मक्र करने के लिए। कुरान का वो जुमला सुनिए कि तुम अपना मक्र चलो, मैं तुम्हारे मक्र के साथ क्या करने वाला हूं, सुनो। अल्लाह खैरुल माकिरीन, बेहतरीन तदबीर तो मेरी ही तदबीर। तुम तदबीर करो अपने हिसाब से और मैं तदबीर करूं अपने हिसाब से, देखता हूं किसकी तदबीर है। खुद रब कह रहा, अल्लाह खैरुल माकिरीन, मैं बेहतरीन तदबीर वाला हूं, यानी मेरी तदबीर कामयाब है। खैर चले, आवाज दिए, दो औरत से गुजरे, फिर दो औरत से गुजरे, फिर दो औरत, सारी हसीनाएं। अच्छा, जब शुरू ही में खड़ी किए होंगे तो सबसे ज्यादा हसीन को खड़ी किए होंगे, लेकिन वो दोनों को जब क्रॉस किए तो कहा छी, देखे भी नहीं। यहाँ तक के चलते 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 बीच में जब आए, खूब चीखने लगी सारी। यहाँ तक कि जब आखिर में आए तो ख्याल ये गुजरा कि अगर गुजर जाऊं तो पता नहीं लोग ये ना कह दें कि कहीं वो कान से कम तो नहीं सुनते हैं, वगैरह। इसलिए जब जाने लगे तो निगाहें नीची थी। फिर जब आंख उठा करके सारी लड़कियों की तरफ देखते हैं, तब वो लड़कियां बजाय अपनी शहवत की दुनिया में रहने के तौहीद की दुनिया में हो चुकी हैं और कदम में गिरना चाहती हैं। वहीं से पढ़ लेती हैं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सारी लड़कियां कलमा पढ़ लेती हैं। मैं पूछता हूँ, ये आँख किसने दिया गरीब नवाज को? ये आँख हक की पासदारी ने दिया, जुल्म के खात्मे ने दिया, अदल की पैरोकारी ने दिया। हक को पहचाना, शरीयत की इत्तिबा की, जो अल्लाह ने कहा था उनको मिन वन थ्योरी और प्रैक्टिकली दोनों दुनिया में आबाद रखा। अल्लाह ने उन्हें ये आंख नसीब फरमाया। क्या अगर किसी को देख लें तो अगर बुरे हो तो अच्छे हो जाएं और अच्छे हो तो और अच्छे हो जाएं। ये निगाह मिल गई। मेरी बहनों, मेरी माओ, तुम्हारी कैटेगरी में भी राबिया बसरिया है। तुम्हारी कैटेगरी में आप जानती हो, गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु गालिबन भांजा है गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये भी हसनी हुसैनी आप नस्लें समझें, असलें समझें। सारी औलाद बली। क्यों उन माओं के पेटों से औलिया अल्लाह जन्म लेते थे? क्या बात थी? क्योंकि उनके हाथों में आज की तरह मोबाइल नहीं। वो अगर झाड़ू भी देती थी ना तो सूरह यासीन की तिलावत, सूरह मुल्क की तिलावत और कुरान की तिलावत करती थी। उनकी सारी अदाएं, सारी हरकतें अल्लाह और उसके रसूल के लिए, जिनके जो जो हुकूक थे उनकी पासदारी में गुजरते थे। न बाप का हक तलफ होता, न भाई का हक तलफ होता, न शौहर का हक तलफ होता, और सबसे बड़ी बात कि हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद में मुकम्मल तौर पर थ्योरी और प्रैक्टिकली दोनों तरह से वो आबाद रहती थी। तब जाकर राबिया बसरिया बेस ऑफ ईमान बनती है। तब जाकर के सोचो जरा, फातिमा तो जहरा फख्र करती हो ना, फातिमा नाम रखने, सर नेम रखने में फख्र करती हो। क्यों? वो आपका नाम नहीं। आयशा नाम रखने में फख्र करती हो। क्यों? कि उनकी शान में 18 आयतें सूरह नूर में नाजिल हुई। नूरे मुस्तफा है आयशा, सुभान अल्लाह। तो कैसे तुम अपना नाम आयशा रख करके हुकूकुल इबाद की पासदारी न करो? नहीं, ये जुल्म है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। माओ, इससे पहले कि तुम्हें जहन्नम की आग छू ले, तुम किन किन के हुकूक की पासदारी नहीं कर रही हो, काउंट कर लो।
اس سے پہلے کہ تمہارا حساب ہو، حساب کر لو کن کن عورتوں اور کن کن پاک باز عورتوں کا حساب دو گی۔ سب میدان محشر میں کھڑی ہو کر ایک لائن سے، میں نے اپنے شوہر کو کھویا، بھائی کو کھویا، کربلا کی اس وادی میں شریعت کے تحفظ کے لیے شہربانو تم سے پوچھیں گی، بتا میرا حسین اپنے سر کو کٹایا، حسین اپنے قبیلے کو کٹایا، میں بغیر حسین کے کربلا سے واپس ہوئی۔ سکینہ تم سے پوچھیں گی، بغیر بھائی کے، بغیر باپ کے میں وہاں سے واپس ہوئی، اور تم رات رات بھر گپے لگاتے، شریعت کے خلاف قدم اٹھاتے، ظلم کی بازاری میں جاتے، برائیوں کی دنیا آباد کرتے، تمہیں ذرا بھی مطلب برا نہیں لگا؟ کس کا جواب دو گی؟ خدا ارے تمہیں اس لائق ہی نہیں سمجھے گا کہ تم سے کوئی حساب لے؟ تم پہلے ان بندیوں کا تو حساب دو جنہوں نے اپنے شوہروں کو شریعت کے لیے قربان کیا، اپنے باپ ماں کو قربان کیا، اپنے نبی پر اپنے تمام کنبوں کو قربان کیا۔ کیا امیر حمزہ کی کلیجی تمہیں نہیں پکارے گی؟ کیا بدر و حنین میں شہید ہونے والے شہداء تمہیں نہیں پوچھیں گے؟ میں نے اپنے گھر کی تمام عورتوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو یتیم چھوڑ کر کے اسلام کے تحفظ کے لیے، شریعت کی پاسداری کے لیے، یہی دن کے لیے کہ تم شریعت کے خلاف قدم اٹھاؤ؟ نہیں ماں، تم پرموٹ کرنے والی بنو، خود بھی عامل بنو، اور دوسروں کو عمل کرنے کے لیے تم ایسی تیار رہو۔ تم جان بوجھ کر کے کبھی غلط نہیں قدم اٹھا سکتے، انجانے میں اگر اٹھ جائیں تو جب یاد آ جائے سڈنلی آپ اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے لیے جھک جاؤ اور عہد واثق کر لو کہ پھر وہ گناہ نہیں ہوں گے۔ ورنہ اگر گناہ دائم میں پھنس گئی، ہمیشہ کی گناہ میں پھنس گئی، تو پھر تمہیں کفر کی دنیا ہی تمہیں بچا سکتی، ایمان نہیں بچا سکتا۔ اس لیے کبھی بھی غلط قدم اٹھانے سے پہلے فاطمہ کو خیال بنت رسول ہونے کی حیثیت سے کر لینا، خدیجۃ الکبریٰ کو خیال زوجہ مطہرہ ہونے کی حیثیت سے کر لینا، جن کے لیے جبرائیل پاک سید الملائکہ کو رب نے سلام لے کر صرف بھیجا، مولا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی بیوی خدیجہ کو سلام بھیجتا ہے۔ ایسی بیوی بنو، غیب میں اپنے شوہر کی حفاظت کرو، ان کی امانتوں کی حفاظت کرو، ان کے حقوق کی حفاظت کرو، غیب میں اپنے باپ کے ساز و سامان کی بیٹی بن کر حفاظت کرو، غیب میں اپنے بھائیوں کے وقار کی حفاظت کرو۔ سب سے بڑی بات کہ آج کی ہماری بیویاں اور ہماری بہنیں اپنی بیوی ہونے کا فرض نبھائیں، مکمل طور پر بیٹی ہونے کا فرض نبھائیں۔ رات کی تاریکیوں میں چوٹیوں، کالی چوٹیوں کو رزق دینے والا اللہ ہے، تو تمہیں اس کالی چوٹیوں کو نہیں اشرف المخلوقات میں پیدا کیا ہے۔ وہ تمہارے رگوں میں خون دوڑانے والا رب تمہیں ہر طرح جانتا ہے کہ ناخن سے لے کے سر کے بال تک کب، کہاں، کون، کیسے، کیوں کر رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں فیضان نبوت نصیب فرمائے اور فیضان ولایت غریب نواز بھی نصیب فرمائے۔ ان تمام کی بیویوں اور ان تمام کی گھر والیوں کے صدقہ طفیل میں اللہ تعالیٰ صبح و شام زندگی میں رونقیں، بہاریں، رعنائیاں نصیب فرمائے، اور سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ تمہیں حقوق کی پاسداری کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔